کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک معصوم لڑکی جس نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا تھا، اس کی اپنی ہی شادی اسے ایک ایسے اندھیرے راز تک لے جائے گی جہاں معصوم بچوں کی سسکیاں خاموش دیواروں میں دفن تھیں، اور ایک رات جب اس نے سچ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے سمجھ آ گیا کہ بعض رشتے انسان کو جنت نہیں بلکہ جہنم کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کی شادی کے بعد اماں نے مجھے بھی ان کے ساتھ شہر بھیج دیا تاکہ نئی نویلی دلہن کو کام نہ کرنا پڑے۔ میں نے کبھی اس فیصلے پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ مجھے بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ گھر والوں کی خوشی میں ہی اپنی خوشی ہوتی ہے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا مگر میری بھابھی کا رویہ مجھے اندر ہی اندر توڑنے لگا۔ وہ ہر بات میں تیزی دکھاتی اور اکثر مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں اس کے لیے کوئی بوجھ ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے ٹوکتی اور مجھے احساس دلاتی کہ میں اس گھر میں غیر ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اس نے اچانک کہا کہ اس نے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ لڑکا بہت امیر ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑا کاروبار کرتا ہے۔ اماں خاموش رہیں اور ان کی خاموشی میرے لیے حکم بن گئی۔ میں نے کچھ پوچھے بغیر ہاں کر دی کیونکہ مجھے لگا شاید یہی میرا نصیب میں لکھا ہے۔ شادی بہت جلد ہو گئی۔ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا، اور پھر وہ دن آیا جب میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پہنچی۔ جیسے ہی میں نے اس جگہ پر قدم رکھا میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ وہ جگہ شہر سے بہت دور تھی، چاروں طرف سنسان میدان اور اونچے درخت تھے جو ہوا چلنے پر عجیب سی آوازیں نکالتے تھے۔ شام ہوتے ہی وہاں ایسی خاموشی چھا جاتی جیسے اس جگہ نے کسی راز کو اپنے اندر قید کر رکھا ہو۔ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب میرا وہم ہے مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رات گہری ہوئی تو اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا مگر جب آواز بار بار آنے لگی تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو بتایا مگر وہ غصے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سخت پن تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، یہاں کوئی نہیں، اور مجھے فوراً سونے کا حکم دیا۔ میں خاموش ہو گئی مگر اس رات مجھے نیند نہیں آئی کیونکہ وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی اور میرے دل میں ایک انجانا خوف جنم لے چکا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک میری زندگی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح گزرنے لگی۔ دن کے وقت بھی اس فارم ہاؤس کی خاموشی مجھے کھا جانے کو توڑتی تھی۔ ہر کمرہ ایسا لگتا جیسے کسی نے برسوں سے اسے کھولا نہ ہو۔ دیواروں پر عجیب سے نشان تھے اور بعض جگہوں پر نمی ایسی تھی جیسے وہاں کچھ چھپایا گیا ہو۔ میں جب بھی اکیلی ہوتی مجھے لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کسی کی نظریں ہر وقت میرا پیچھا کر رہی ہوں، مگر جب میں مڑ کر دیکھتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ رات ہوتے ہی وہی خوفناک سلسلہ شروع ہو جاتا۔ بچے کے رونے کی آواز کبھی قریب سے آتی کبھی دور سے، اور ہر بار میں اپنے شوہر کو بتاتی مگر اس کا رد عمل پہلے سے زیادہ سخت ہوتا۔ وہ مجھے ڈانٹتا اور کہتا کہ اگر میں نے یہ بات دوبارہ کی تو وہ مجھے برداشت نہیں کرے گا۔ اس کا یہ بدلتا ہوا رویہ مجھے مزید ڈرا دیتا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اماں کو سب کچھ بتاؤں مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہوں۔ ایک رات میرا شوہر کسی کام کے بہانے باہر چلا گیا۔ اس رات کا اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا تھا، ہوا بھی تیز چل رہی تھی اور درختوں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ اچانک وہی رونے کی آواز پہلے سے زیادہ تیز سنائی دی۔ اس بار وہ اتنی واضح تھی کہ جیسے کوئی میرے بالکل قریب ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا مگر اس بار میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سچ جان کر رہوں گی۔ میں آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میرے قدم کانپ رہے تھے مگر تجسس خوف پر حاوی ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی وہ آواز مزید واضح ہوتی گئی اور پھر اچانک مجھے ایک ایسی بدبو محسوس ہوئی جو ناقابل برداشت تھی، جیسے کسی چیز کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ میں نے اپنے دوپٹے کو ناک پر رکھا اور آواز کے پیچھے چلتی رہی۔ آخر کار میں ایک کونے تک پہنچ گئی جہاں زمین کچھ اکڑی ہوئی لگ رہی تھی، اور پھر جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ وہاں ایک چھوٹا
چھوٹا سا بچہ پڑا تھا۔ اس کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بہت کمزور آواز میں رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر جیسے مدد کی امید کر رہا تھا اور اسی لمحے مجھے لگا کہ میں کسی بہت بڑے گناہ کے راز کے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی، میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے، مگر اس بچے کی حالت دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے ہمت کر کے اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی حرارت بہت کم تھی اور وہ بامشکل سانس لے رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کون کر سکتا ہے اور کیوں؟ اسی لمحے اچانک مجھے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی اچانک اور خوفناک تھی کہ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ جائے۔ میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو میرا شوہر وہاں کھڑا تھا، مگر اس کا چہرہ ویسا نہیں تھا جیسا میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی صفائی تھی، ایک ایسی بے رحمی جو کسی انسان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے تیزی سے آ کر میرا بازو پکڑا اور مجھے زور سے پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے درد محسوس ہونے لگا۔ وہ غصے سے چیخا اور کہا کہ تم نے وہ دیکھ لیا جو تمہیں کبھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا کہ میں سہم کر رہ گئی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا بھیانک راز ہے جس میں نہ جانے کتنے معصوم بچے قربان ہو چکے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے لگا کہ شاید اب میری زندگی بھی خطرے میں ہے، کیونکہ جو سچ میں نے دیکھ لیا تھا وہ مجھے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا میں یہاں سے زندہ نکل پاؤں گی یا میری کہانی بھی انہی خاموش چیخوں میں کہیں دفن ہو جائے گی۔ میرا بازو اس کی گرفت میں تھا اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا، مگر اسی لمحے میرے اندر کہیں ایک عجیب سی ہمت پیدا ہوئی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو مجھے صاف نظر آ گیا کہ یہ وہ انسان نہیں جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا تھا، بلکہ یہ ایک ایسا درندہ تھا جو معصوموں کی چیخوں پر زندہ تھا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے کی کوشش کی، مگر اچانک میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے میری قسمت بدل دی۔ میں فوراً اس بچے کو اٹھا کر دوڑ پڑی۔ میرے قدم کانپ رہے تھے مگر میں رکی نہیں۔ مجھے بس ایک ہی خیال تھا کہ اس معصوم جان کو بچانا ہے۔ میں اندھیری میں دوڑتی رہی، پیچھے سے اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مجھے روکنے کے لیے چلا رہا تھا، مگر اس بار میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں کسی طرح فارم ہاؤس کے گیٹ تک پہنچی، مگر وہ بند تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے کھولا اور سڑک کی طرف بھاگی۔ کافی دیر بعد مجھے ایک گاڑی نظر آئی۔ میں نے ہمت کر کے اسے روکا اور رو رو کر سب کچھ بتا دیا۔ وہ شخص پہلے تو گھبرا گیا، مگر میری حالت دیکھ کر اس نے فوراً ہمیں شہر کے ہسپتال پہنچایا۔ وہاں پہنچ کر جب ڈاکٹروں نے بچے کو دیکھا تو وہ بھی سہم گئے، کیونکہ اس کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات تھے۔ اس وقت میں نے ہسپتال والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس فارم ہاؤس پہنچی اور وہاں سے جو کچھ ملا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہاں کئی ایسے شواہد تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے سے چلنے والا ظلم تھا۔ میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غرور نہیں تھا بلکہ خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ عدالت میں جب اس کے خلاف ثبوت پیش کیے گئے تو ہر سننے والا کانپ اٹھا اور آخر کار اسے اس کے گناہوں کی ایسی سزا سنائی گئی جس کا وہ مستحق تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار سکون محسوس ہوا، کیونکہ میں نے جانتی تھی کہ اب وہ کسی اور معصوم زندگی کو برباد نہیں کر سکے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس واقعے نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میں نے سیکھ لیا کہ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ اگر میں اس رات ہمت نہ کرتی تو نہ جانے کتنی اور زندگیاں برباد ہو جاتی۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتی ہوں
ہوں تو دل کانپ جاتا ہے، مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی ہوتا ہے کہ میں نے سچ کا ساتھ دیا اور ایک ظلم کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ سبق: اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ظلم چاہے جتنا بھی چھپا ہو ایک دن ضرور بے نقاب ہو جاتا ہے، اور جو لوگ معصوموں پر ظلم کرتے ہیں وہ کبھی بچ نہیں سکتے۔ ہمت اور سچ ہمیشہ جیتتے ہیں، اور اگر ہم غلط کے خلاف کھڑے نہ ہوں تو ہم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک بن جاتے ہیں۔